حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء کرام، دوستو، بھائیو، عزیزو، آج 20 مئی 19 مئی 2004 عیسوی ہم یہاں لاہور پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ہمارے عزیز قاری نذیر احمد ایک عرصہ سے گھات میں تھے، وہ ہمارے فکری ہم سفر ہیں،
میں ان کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. انہوں نے اس قدر اصرار کیا اور میرے وہاں بار بار تشریف لے گئے، مجھے حیا آ گئی. میں نے وعدہ کر لیا اور جس حالت میں بھی ہوں حاضر. ہمارے عزیز بھائی سیف الدین فرما رہے تھے کہ آخر آ ہی گئے. یہ انداز جو ہے اس میں بھی شکوہ کی نزاکت کار فرما ہے. بہرحال میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے سمجھا ویسے ہی صحیح. آ تو گیا ہوں تو قبول کر لو بس. موضوع بہت خوبصورت ہے. میں اسی پہ قناعت کرنا چاہتا ہوں تاہم اس سے متعلق جو ضروریات ہیں ان سے بھی شاید دامن نہیں چھڑا سکوں گا. بلا تمہید، قرآن کریم کا نسخہ بھی مجھے چاہیے ہو. بلا تمہید لاہور کے دوستوں، ایک ہے ذات رسول اور ایک ہے بات رسول. کیا کہا میں نے؟ ذات رسول سے کسی کو اختلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کوئی مبالغہ نہیں کیا میں نے یہ کہہ کر. اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے نہ مجھے دلائل کی ضرورت ہے نہ میں اس پر کوئی وقت لگانا چاہتا. ذات رسول غیر متنازع ہے. انسانی تاریخ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی جب فاران کی بلندی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے پڑھے لکھوں، مخدوموں، گدی نشینوں اور اپنے دور کے سربراہبردہ لوگوں سے پوچھا تھا میں نے تمہارے معاشرے میں جنم لیا، تم میرے بچپن کو، لڑکپن کو، جوانی کو مشاہدہ کیے ہوئے ہو، کیا رائے ہے تمہاری؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا؟ تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟
تو اس دور کی سوسائٹی کی کریم اللہ کے رسول کی مخاطب تھی، جن کا یہ متفقہ جواب تھا کہ ہم آپ کو سچائی، دیانت اور شرافت کا معیار سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا جواب تھا جنہوں نے آگے چل کر سنگ باری کی، جنہوں نے آگے چل کر آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے آگے چل کر آہن و فولاد کی زبان استعمال کی، کہ ان لوگوں کا جواب تھا کہ آپ صداقت کی پہچان ہیں، دیانت کا برہان ہیں، انسانی شرافت کا اعلان ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ میں نے چھوٹا سا اگزامپل اس لیے دیا کہ ذات رسول سلام اللہ علیہ غیر متنازع تھی، ہے اور رہے گی۔ میں پوری دنیا میں گیا بیٹھا ہوں، میں نے اغیار کے تاثرات، ان کی تحریریں، ان کے بیانات پڑھے سنے، ان سب کی متفقہ رائے یہی چلی آ رہی ہے کہ محمد پیار کرنے کے قابل صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل سنہ۔ اب ہم تو ہوئے رحمت عالم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ ہم جب بات کریں گے، انسان کی فطرت ہے، یہ محبت میں بھی مبالغہ کرتا ہے، اختلاف میں بھی مبالغہ کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ وہ لوگ بہت نایاب ہیں جو ان دونوں کیفیتوں میں اعتدال اور توازن قائم رکھ سکیں، وہ بہت نایاب ہیں۔ میں لندن کی لائبریری میں بیٹھا، ایک مستشرق کا رسالہ پڑھ رہا تھا۔ ان کا ایک اسکالر ہے W. ہنٹر، اس نے لکھا تھا کہ فوڈ آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم کا دسترخوان، اس نے میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں جو کچھ اس کے مندرجات تھے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہادی، ایک معلم اور پروفٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے مثال معالج، انسانی طبیعیات اور نفسیات کا عالم اور ماہر نفسیات بھی ہے۔ پھر اس نے اپنے اس کلیم کو پروف کرتے ہوئے کہا کہ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت عالم میں کہہ رہا ہوں، اس نے ہر جگہ محمد ہی لکھا ہے، میری دیانت کا تقاضا ہے کہ میں اس کی بات کو اس کے لہجے کے مطابق بیان کروں، لیکن میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں کہ صرف نام لینے کے بجائے میں رحمت عالم کہوں گا، آپ یہی سمجھیے گا کہ اس نے وہی لکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کا دسترخوان اپنا لیا جائے تو
تو موت کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن بیماری قریب نہیں آئے گی۔ مثلا یہ پھر اس نے مثالیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں فرمایا، اس کے جو الفاظ تھے براؤن فلور آپ نے استعمال فرمایا، وائٹ فلور آپ نے کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ سیکنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ استعمال کیا، گندم کم، بس یوں سمجھیے جیسے ہم لوگ کبھی کبھی جو استعمال کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کبھی کبھی گندم استعمال فرمایا، جو زیادہ استعمال کیا۔ اور جو کا چھلکا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں چھلنی تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی، ہائے چھلنی تو جگر چھلنی کر گئی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن میں چھلنی کا کوئی گزر نہ تھا۔ فرماتی ہیں ہم آٹے کے اوپر جو چھلکے دکھائی دیتے تھے انہیں پھونک دیتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے بھائی کہہ رہے تھے لاہور لاہور ہے، پتہ ہے کیوں لاہور ہے؟ لاہور جیسا کھانا پورے ملک میں کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اے کاش کہ آپ کی روحانی پہچان بھی اس مقام پہ آ جائے، یہ تو آپ کی جسمانی پہچان ہے جس کو میں حیوانی نہیں کہتا۔ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو مبارک دے دوں اس پہچان پر۔ بھوک طلب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے، طلب کے وقت، اور طلب چھوڑ کر ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالے میں نہیں بنایا، دو صورتوں میں استعمال فرمایا، باربیکیو یا بوائل کیا، ابالا یا انگاروں کے بھونا۔ اللہ آپ کے چرغوں کی خیر کرے اور آپ کے سری پائے سمیت سلامت رہیں، کیونکہ لاہور لاہور ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے اس کا؟ دوستو، دلی والے خوش رہیں، یہ مسالے ان کا گفٹ ہے۔ ہم ایک سیمینار میں گئے ہوئے تھے دلی کے، وہاں ہمارا جو کک تھا جس نے ہمارے لیے کھانا بنانا تھا، ہم نے اس سے کہا نہیں اب مرچیں نہ ڈالنا، اور اس نے جو کھانا بنایا لا الہ الا اللہ، وہ تو منہ میں ڈالتے ہی ایسا لگا کہ جیسے مرچ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کہا ہم سے درخواست کی تھی کہ مرچ نہ ڈالنا، کہتا ہے میں نے تو نہیں ڈالی۔ تو ہم نے کہا یہ تیری نہیں ڈالی ہے، اور اگر تو ڈالتا تو کیا ہوتا؟ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ ہو سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو، آپ کی مبارک زندگی کو افسانے کے انداز میں نہ اختیار کرو، ہو سکے تو اسے جزو حیات بنا لو۔ بہت کچھ گنوائے بیٹھے ہو، مزید نقصانات سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح اس نے کئی مثالیں دی اور ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی روح کے لیے بھی محسن ہے، فکر کے بھی محسن ہے، اور انسان کی حیاتیات کے ہر پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، ذات رسول، میں پھر ایک مرتبہ
اپنے اس دعوے کو دہراتا ہوں کہ ذات رسول غیر متنازع ہے. جب تک بات رسول شروع نہیں ہوئی تھی آپ مقام محبوبیت کے اس درجے پہ تھے کہ اس وقت کوئی اور انسان اس درجے پہ نہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل اور دے دیتا ہوں کہ جب حجر اسود کی تصویر کا وقت آیا، تشکیل کا وقت آیا، قبائلی اختلاف ہو گیا، قریب تھا کہ تلوار چل جاتی. بڑوں نے یہ طے کیا کہ خون ریزی سے بچنے کا یہ راستہ ہے کہ کل جو شخص پہلے آ جائے گا مطاف میں بیت اللہ میں وہی حجر اسود کی تصویر ہے. چنانچہ سب نے یہ طے کیا کہ آج سوئیں گے ہی نہیں، ایک رات ہی تو ہے، نہیں سوئیں گے. نیند نے کسی کو جاگنے نہ دیا، سب بے خود ہو گئے، نیند میں کھو گئے. وہ آیا جسے غفلت میں دیکھنے کو راتیں ترسا کرتی تھی، جسے غفلت میں دیکھنے کو راتیں ترستی تھیں، جس کے رب نے کہا تھا قم اللیل الا قلیلا. ہاں میرے محبوب، میری ذکر و فکر میں اور میری محبت میں ساری ساری رات کھڑے رہتے ہو میرے محبوب. تیری پنڈلیاں متورم ہو جاتی ہیں میرے محبوب، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، ساری ساری رات میرے محبت میں کھڑے رہتے ہو. اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو، میری خوشی کے لیے میرے ذکر و عبادت میں تیرا رات بھر کھڑے رہنا یہ تیری خوشی کی بات ہے، تجھے آرام کرتے ہوئے دیکھنا یہ میری خوشی کی بات ہے. تو پھر اسی کو آنا چاہیے تھا، وہی آیا. اور جب قبائل کے صنادید پہنچے ہیں مطاف میں اور ان کی نظر آمنہ کے لال پہ پڑی تو سب کے چہرے مسرت میں چمک اٹھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی کی جبین پہ شکن نہیں آئی، کسی کے چہرے پہ ناگواری کا تاثر نہیں دیکھا گیا، سب کے چہرے چمک اٹھے اور سب نے کہا ہمارا سید آیا ہے، ہمارا سید آیا ہے. اور پھر سید نے کیا فیصلہ کیا؟ سید نے یہ فیصلہ کیا کہ چادر بچھائی، حجر اسود رکھا اور صنادید سے کہا سب پکڑ لو، میں بھی پکڑ لیتا ہوں. ذات رسول غیر متنازع. ترمذی شریف کھولتا ہوں. ترمذی شریف کے آئینہ میں شمائل کا ایک ٹائٹل ہے، شمائل کا ایک عنوان ہے. شمائل کے اس آئینہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی تنویر، رحمت عالم کے حسن کی تنویر، کہ جن کا رأسہ من البرکہ، رأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ. تخلیق کا وہ فارمولہ ہے جو شمائل کے آئینے میں نظر آ رہا ہے کہ رأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وصدرہ من الرحمہ وقلبہ من الایمان وشفتیہ من الذکر ولسانہ من الحمد وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرجاء. یہ شمائل کے آئینے میں رحمت عالم کے حسن کی تنویریں. ذات رسول غیر متنازع. تو پھر قربانت سلم قربانت
جوان کہنے والے، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی کہنے والے دشمن جان کیوں بن گئے؟ انہوں نے ہاتھوں میں سنگ کیوں اٹھا لیا؟ ہائے، راہوں میں کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ یہ اس وقت ہوا جب بات رسول شروع ہوئی، جب بات رسول شروع ہوئی۔ میں ایک انداز چھوڑ کے جا رہا ہوں، زندگی گزارے بیٹھا ہوں، میری دعوت کی زندگی کے 40 سال پورے ہو چکے۔ اہل نظر اس سلسلے میں کوئی رائے دیں گے کہ اللہ اپنے بندوں کو دعوت کا فریضہ انبیاء علیہ السلام، میری مراد انبیاء علیہ السلام ہے، رسول ہیں، 40 سال کے بعد سونپتا ہے؟ اور عبد المجید بتا رہا ہے کہ میری دعوت کے 40 سال پورے ہو چکے ہیں۔ تیار رہتا ہوں اپنے رب کے پاس جانے کے لیے، خطاؤں کا انبار لگا رکھا ہے اور یقین ہے کہ وہ کرم فرمائے گا، اس لیے کہ غفور الرحیم جو ہوا، غفور الرحیم جو ہوا مجھ جیسے خطا کاروں کو معاف کر کے ہی تو غفور الرحیم بنے گا۔ ایک انداز چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ سے پوچھا کرتا ہوں انسانی جبین کی عاجزی کے لیے مسجود کون ہے؟ کیونکہ آپ سیاسی لوگ ہیں، مجھے تو یاد ہی نہ رہا کہ علماء اسلام کی جمعیت کا یہ پروگرام ہے، علماء اسلام کی جمعیت، اس لیے میرے سامنے ہی، باقیوں کے سامنے اللہ۔ چلو، لیکن کچھ میرے دوست ایسے بیٹھے ہیں جنہیں یاد ہے میں کیا کہلایا کرتا ہوں، اور درخواست کیا کرتا ہوں کہ ہی پہ ذرا زور دیجیے، اللہ ہی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یاد ہے نا؟ میری بات وہی ہے جو شروع میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کچھ سائنٹیفک ایڈیشن آئے، وہ آپ نے ماشاءاللہ نبھائے۔ ہم ذرا تھوڑے سے تمہاری جوانی کے بوڑھے جواب پر تو میری ضعیفی خندزن ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا؟ ہی پہ ذرا زور، دائیں بائیں دیکھ کے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کرتا ہے آسمان سے تمہارے لیے پانی۔ کون؟ وَمِنْ آيَاتِهِ، وہ کیا ہے جی؟ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ یہ بھی تو ہماری معرفت کی ایک دلیل ہوئی نا کہ ہم تمہاری مردہ زمینوں کو زندگی دیتے ہیں، پانی برسا کر، بارش برسا کر، تمہارے نمکین سمندروں سے پانی کو اٹھاتے ہیں، بلندی کے معیار پر لے جاتے ہیں، پھر اسے فلٹر کر کے ٹھنڈا اور
میٹھا بنا کر بادلوں کی صورت میں چلاتے ہیں، جہاں تم طلب کرتے ہو ہم اپنے کرم سے اسے برساتے ہیں، بوند بوند ٹپکاتے ہیں، بوند بوند ٹپکاتے ہیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناھا فاخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون۔ پھر ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے مختلف درخت اگاتے ہیں، ان کی جسامتیں مختلف، قد و قامت مختلف، پھلوں کی رنگتیں مختلف، ذائقے مختلف، پانی ایک، زمین ایک، لیکن پھلوں کے ذائقے بدلنے والا کون؟ ان کی جسامت و قد و قامت بدلنے والا کون؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ وہ ناسا ہے نا ان کا، ناسا امریکہ میں، وہاں گیا، انہوں نے چونکہ ان سے پروگرام لیا گیا تھا کہ ہمارے، تو انہوں نے پھر ہماری ریسپشن کے لیے تھوڑی سی ارینجمنٹ کی، تکلف کی، ایک ہال میں لے گئے، وہاں ہمیں کرسیوں پہ بٹھا کر اپنی کارکردگی بتائی اپولو 1 سے اب تک۔ ان کا ایک سائنسسٹ جو اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض انجام دے رہا تھا، کمبخت کے سارے بال اتنے بڑھے ہوئے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا منہ کہاں ہے، یعنی سر کے بال مونچھوں کے بال داڑھی سے گئے۔ وہ تو جب بولنے لگا تو یہ جگہ ہلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ منہ اس کا یہی کہیں ہوگا کمبخت کا، اور کہاں ہوگا۔ اپنی کارکردگی بتانے کے بعد پھر اس نے مجھے دعوت دی۔ اچھا، ایک جملہ اس نے کہا تھا، وہ امانت ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ تھینکس فار ہولی قرآن، ہم قرآن کے شکر گزار ہیں کہ چاند اور ستاروں کی تسخیر کے سفر میں دنیا کی یہی ایک روشن کتاب ہے جو ہماری امام بنی، جس نے رہنمائی کی، کوئی اور کتاب ہماری رہنمائی نہ کر سکی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی تو یہ مذہبی کتاب ہے، لیکن ہم اسے سائنس کی دنیا میں سائنس کی سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے دعوت سخن دی تو میں نے جوابی شکریہ کہا اور اس سے کہا کہ تم نے خاک کو سمجھا ہے، پانی کو سمجھا ہے، آگ کو سمجھا ہے، ہوا کو سمجھا ہے، عناصر فطرت کا تعارف تو حاصل کر لیا، اور اس تعارف کے بعد تم نے روڈ پہ گاڑیاں دوڑا دی، فضاؤں میں طیارے اڑا دیے، آسمان کے دامن میں سیارے پھینک دیے، ہاں، اور کمپیوٹر بنا ڈالا، یہ جن بنایا، ہاں، پہلے کارڈ لیس لائے، پھر اب یہ لائے، دنیا بھر کا رابطہ اس سے کم وقت سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ خاک آگ ہوا پانی پر محنت کی، خاک آگ ہوا پانی کو سمجھا تو اتنی کامیابیاں حاصل کی، اور اگر تم ان کے پیدا کرنے والے کو بھی سمجھ لیتے تو پھر تمہاری کامیابیوں کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا۔ میں نے یہی آیتیں جس کا ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے سہارا لیا ان کو بھی سنا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
وقت پر دن جاتا ہے رات آتی ہے، پھر رات جاتی ہے دن آتا ہے، صدیاں گزر گئیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی کاغذ قلم لیے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے، کبھی سورج دیر سے نکلے، کبھی رات دیر سے آئے، ہم اعتراض نوٹ کریں یہ کیسا نظام ہے؟ لیکن صدیاں گزر گئی، انسانی فکر کی کلابادیاں ختم ہو گئی، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ایک رائی کے برابر بھی اللہ کے نظام میں خلل نہیں دیکھا گیا۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے ہدف کو رواں دواں، میں نے کہا یہ تمہاری سائنس نہیں، تمہاری صنعت نہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز و علیم کی کرم فرمائیاں ہیں، یہ عزیز و علیم کی کرم فرمائیاں ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی بھی منزلیں طے کر لی ہیں، یہ جنم لیتا ہے، شروع کی تاریخوں میں جنم لیتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، 14ویں کی رات اس کی جوانی چمکتی ہے، پھر یہ کہولت اور ضعیفی کی طرف جاتا ہے، آخری تاریخوں میں حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر دیوا کی ٹوٹی ہوئی چوری کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا الشمس، سورج کو اجازت نہیں کہ چاند کو ڈسٹرب کرے، چاند کو اجازت نہیں کہ سورج کو ڈسٹرب کرے، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون، یہ سب کے سب اس کی تصویر میں لگے ہوئے ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں ستارے چمک رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کی تصویر ہو رہی ہے۔ اور کیا کہا جی؟ وہ ہے نا جی پرندوں کے متعلق، ہاں پوری آیت کیسے محبوب؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگ تو رمضانی حافظ ہوتے ہیں، میں شعبانی قسم کا حافظ ہوں، 7 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا جی اس کے کرم سے، 7 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد تعلیمی زندگی، پھر اس کے بعد تبلیغی زندگی، تو اب اتنا یاد تو نہیں رہا، یاد تو اتنا زیادہ نہیں رہا، جزاک اللہ، لیکن آپ کے رمضانیوں سے غنیمت ہوں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھتے نہیں ہو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، جبھی تو ان کی بنی ہوئی ہے ورنہ بگڑ جاتی۔ رب العزت کی جلالت کی قسم، آسمان سے تسبیح میں غفلت ہو تو گر پڑے، اس کی جلالت کی قسم، ستاروں سے اللہ کی تسبیح میں غفلت ہو تو ٹوٹ کر گرے، چاند سے غفلت ہو تو بے نور ہو جائے، سورج سے غفلت ہو تو روشنی ذرہ برابر نہ رہے، سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں سے تسبیح میں غفلت ہو تو رسوا ہو جائے، خشک ہو جائے، کائنات کی ہر چیز أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ،
تصویر، میں آپ کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، اس کی تصویر ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، کس انسٹیٹیوٹ نے انہیں سمجھایا، کس اکیڈمی سے پڑھ کے آئی ہیں، کس دارالعلوم نے سندیں دی ہیں، کس کالج اور یونیورسٹی نے انہیں یہ سکھایا ہے؟ وہ رات کو سونے سے پہلے بھی ساری جمع ہو کر اس کی تصویر کرتی ہے، پھر چپ ہو جاتی ہے۔ کوئی کہے ان سے رات کے 1 بجے بولو، کوئی بلوا کے دکھائے نا۔ کوئی ان سے کہے رات کے 2 بجے بولو، جیسے تم 6 بجے بول رہی تھی 7 بجے، کوئی نہیں بلوا سکتا۔ ان کا اپنا نظام ہے جو اس نے عطا فرمایا ہے۔ اس غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک وقت پر جاگ کر اسی طرح اس کی تصویر کرتی ہے، پھر رزق کی تلاش میں چلی جاتی ہے، دن بھر رزق کی تلاش میں رہتی ہے، رات کو پھر سونے سے پہلے اس کو یاد کرتی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ وہ اور کچھ نہیں جانتے، پرندے نہ جہاز بنانا جانتے، نہ اسٹیمر چلانا جانتے، نہ طیارے اڑانا جانتے، کچھ نہیں جانتے، لیکن اس کو ضرور جانتے ہیں۔ اور میں نے کہا بد نصیبو، تم طیارے تو بنا لیے، سیارے تو بنا لیے، اس کو نہ پہچانا، تو پھر کون سینئر ہوا؟ تم اپنے موسم کو نہ پہچانو تو ذلیل العقول کہلاؤ، اور وہ اپنے رب کو پہچانے تو غیر ذلیل العقول کہلائے۔ ان کا ایک قسمت اندیسا۔ میں ماریشس میں تھا کچھ دن پہلے، وہاں مجھے تہجد کے لیے کبھی بھی 10 پیس کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے پڑوسی کا مرغ ٹھیک 3:30 پونے 4 بجے آذان دے مارتا تھا، ہاں، اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی فرقہ واریت کی، جیسے تمہارے مولوی آج کل اذان کے ذریعے دکان چلاتے ہیں۔ 5 وقت بلند ہونے والی اذانیں ایک جیسی نہیں رہنے دی گئی۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی؟ خیر، یقین کریں میں گھڑی دیکھتا رہا، جتنے دن بھی وہاں رہا ہوں، اس کی اذان کے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ ٹھیک وقت پر صبح اٹھتا تھا، اور تھا وہ علاقے کا امام، وہ جو اذان دیتا تھا تو پھر ادھر ادھر سے علاقے کے سارے مرغ اذانیں دینا شروع کر۔ لیکن میں ان مرغوں کی بات کر رہا ہوں جو مرغ ہیں۔ یہ آپ کا یہ جو برائڈر ہے، اس کو تو میں مرغ مانتا ہی نہیں، یہ تو حادثے کی پیداوار ہے، یہ تو حادثے کی پیداوار۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ حاصبہ کر کے کھا جایا کرو، لیکن بیچارے کی دلآزاری نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نہیں تسبیح کرتا ہے، ذکر صرف انسان کرتے ہیں، ذکر صرف انسان کا، اس لیے کہ ذکر کے ساتھ ارادہ چاہیے، اور تسبیح کے لیے ارادہ نہیں، وہ فطرت کی صدا ہے، وہ فطرت کی صدا ہے جو ہر طرف گونج رہی ہے۔ اس کے لیے کسی اکیڈمی، کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں، کسی دارالعلوم کی ضرورت نہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، امن خلق السماوات والارض، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت عالم کا بیان ہے، رحمت عالم کا بیان ہے۔ اللہ کرے آپ کو یاد ہو جائے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ سے پوچھوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
زمین کو منظم کرنے والا کون؟ آسمانوں سے می برسانے والا کون؟ کھیتوں کھلیانوں میں سبزے لہرانے والا کون؟ یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، یہ جو سبزے لہک رہے ہیں، یہ جو گلشن مہک رہے ہیں، یہ جو انادل چہک رہے ہیں، یہ کس کے کرم سے؟ یہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ حرفت و صنعت ہے یا اس کی رحمت ہے؟ الہ اللہ۔ جب رحمت عالم نے یہ پوچھا الہ اللہ بل ہم قوم یعدلون، حضرت اس کا کیا ترجمہ کریں؟ بل ہم قوم یعدلون کون ہے؟ پٹری سے اتری ہوئی قوم، پٹری سے اتری ہوئی قوم۔ امن جعل الارض قرارا، کس کے کرم سے دھرتی سکون میں ہے؟ سکون، ورنہ جو تمہارے کرتوت ہیں ذرا یوں کرے نا، طبیعتیں صاف ہو جائیں۔ کروڑوں سے بنے ہوئے تمہارے بنگلے تم پہ، تمہارے انٹرنیٹ سمیت، تمہاری کیبل سمیت، تمہارے محترم مکرم استاد ٹی وی صاحب کے سمیت، بچے یوں بیٹھے ہیں جیسے قرآن سن رہے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، بٹھاتا ہے ٹی وی کے سامنے بچوں کو، پھر وہ جب بھاگ جاتی ہیں تو روتا ہے میری تقدیر، تیری تقدیر، نمک حرام تیری تقدیر۔ تو نے ٹی وی کو ان کا استاد بنایا تو ٹی وی کو یہی سکھائے گا، اور کیا اس ٹی وی متقی بنائے گا؟ بڑا ہونے دے ان کو ذرا، بڑا ٹی وی کے پروڈکشن بڑا ہونے دے ذرا ان کو، تیرے سارے قصبے نکالیں گے۔ امن جعل الارض قرارا، تمہاری بے اعتدالیوں کے باوجود زمین بے اعتدالی نہیں کرتی۔ کس نے دھرتی کو پرسکون بنایا؟ لاہور کے بے زبانوں، کس نے دھرتی کو پرسکون بنایا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس کے سینے میں نہریں چلائیں، آبشار چلائے، وجعل لها رواسي، اور اسے متوازن رکھنے کے لیے پہاڑ مرتب کر دیے۔ ہم جب بلندی پہ ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی پہاڑوں میں نماز کے لیے جب کپڑا بچھاتے ہیں تو ہوائیں اڑاتی ہیں، پھر اسے منظم کرنے کے لیے کناروں پہ پتھر رکھتے ہیں۔ ہم اپنی چادر کو منظم کرنے کے لیے پتھر رکھتے ہیں، لاہور والوں، اس نے اپنی زمین کو منظم کرنے کے لیے رواسیہ پہاڑ رکھ دیے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں میں رکاوٹ۔ کیپ ٹاؤن گئے ہوں، کیپ ٹاؤن کھڑے ہو کر وہاں ساؤتھ افریقہ میں دوربین سامنے رکھ کے، بڑی دوربین تھی، وہاں پیسفک اوشین اور ایتھلٹک اوشین دونوں ملتے ہیں تو ایک لکیر بنتی ہے بیچ میں۔ اللہ اکبر، اس کی رنگت اس پانی میں نہیں آ سکتی، اس کی رنگت اس کے پانی میں نہیں آ سکتی، بیچ میں وہ لکیر ہے یا فولاد کی چادر ہے، تا حد نظر وہ لکیر چلی جاتی ہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا الہ اللہ، میرے آقا تو کتنا میٹھا ہے، تیرا بیان کتنا میٹھا ہے۔ الہ اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، امن يجيب المضطر اذا دعاه، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء
زندگی بگڑ جاتی ہے، زندگی تلخیوں میں گھر جاتی ہے، اور پھر تم اسے یاد کرتے ہو، تو کون ہے جو تمہاری مشکل کو حل کرتا ہے، تمہارا دستگیر بنتا ہے؟ کون ہے تمہارا داتا کارساز؟ یا اللہ بھی اللہ کے حق کو اللہ کے لیے، اللہ کے حق کو اللہ کے لیے خاص رکھتے ہو یا تقسیم کرتے ہو؟ کون ہے تمہاری مشکلات میں کام آنے والا؟ کون ہے تمہارا کارساز و دستگیر؟ سارے نہیں جواب دے رہے ہو، جانتا ہوں کون ہے تمہارا دستگیر و کارساز؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہاں جو میری نہیں مانتے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں تانا دیے بغیر ان کی سنتا اور مانتا ہوں۔ پچھلے دنوں کینیڈا گیا ہوا تھا میں، ابھی تو ایک جرنلسٹ صحافی مجھ سے کہتا ہے وٹ یور امپریشن اباؤٹ لیٹسٹ سچویشن ان بغداد اینڈ کابل، یہ عراق کی صورتحال اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ میں نے کہا نارمل۔ کہتے ریئلی؟ میں نے کہا ریئلی نارمل۔ چپ ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے بہت سارے سوال جو ہیں وہ میں نے نکھرتے ہوئے محسوس کیے، چمکتے ہوئے محسوس کیے۔ کتنا سے نارمل ہے آپ؟ میں نے کہا مسٹر، میری اور تمہاری سوچ میں فرق ہے، تھنکنگ ڈفرینٹ ہے، سوچ مختلف ہے۔ تمہارے کامیابی کے معیار اور ہیں، میری کامیابی کے معیار اور ہیں۔ مظلومیت میرے لیے موسم بہار ہوتا ہے، مظلومیت میری پہچان ہے۔ آپ مر مٹنے کو ناکامی کی انتہا کہتے ہیں اور میں مر مٹنے کو کامیابی کی ابتدا کہتا ہوں۔ کیوں میں لاہور والوں ایک منظر دکھاؤں؟ فرعون کا وزیر خزانہ کون تھا؟ اونچا کہو نا، دیکھا ایک نام پہلے لیا ایک نام بعد میں لیا، آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے لاہور کے چالاک کو، ایک نام پہلے لیا ایک نام بعد میں لے لیا۔ فرعون کا وزیر خزانہ فائنانس منسٹر، یہ ایسے نہیں، میرا یہ ذوق ہی نہیں، ناراضگی ہے، دکھ ہے، اس کا اظہار کسی اور طریقے سے، لیکن حقائق کو حقائق رہنے دیجیے۔ فرعون کا فائنانس منسٹر نہ نمرود نہ حامان، وہ تو مستقل فرعون ہے کم بخت۔ یہ فرعون ایک تھوڑی تھا، فرائض تھے، ان میں سے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا وزیر خزانہ، اس کا فائنانس منسٹر حزقیل، یاد رکھو گے، حزقیل، ہاں حلوے والی، زکات والا، کاف نقطوں والا، حزقیل، حلوے کے نام پہ نکھر گئے، ڈالتے میرے کھاتے میں ہیں۔ یہ وہ ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعونیوں نے حملہ کیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں بولا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں، ایسے شخص
ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جس کا قصور اس کے سوا کوئی بھی نہیں کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ. حسن اتفاق دیکھیے، حسن اتفاق دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رجل مؤمن یہ ہے، اور رحمت للعالمین کا رجل مؤمن وہ ہے کہ جب مطاف میں مشرکین نے رحمت عالم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اذیت پہنچا رہے ہیں تو صدیق اکبر آیا، وہی الفاظ کہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. حزقیل کی بیوی ماسکہ تھی، فرعون کی بیٹی کے بالوں کو کنگھا کرتی تھی. بالوں کو کنگھا کرنے کے لیے ہر دور میں فرعون کی بیٹیوں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں. فرعون کی بیٹیوں نے ہر دور سے فرعون کی بیٹیوں نے خاص ملازمہ رکھی. یہ ملازمہ تھی فرعون کی بیٹی کی زلفیں سوارا کرتی تھی. بل نکالیں گے وہ کیا خاک میری قسمت کے، اپنی زلفوں کے بل ان سے تو نکالے نہ گئے. ایک دن کنگھا کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کنگھا لے گا. دور میں فرعون کی بیٹیوں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں. فرعون کی بیٹیوں نے ہر دور کے فرعون کی بیٹیوں نے خاص ملازمہ رکھی. یہ ملازمہ تھی فرعون کی بیٹی کی زلفیں سوارا کرتی تھی. بل نکالیں گے وہ کیا خاک میری قسمت کے، اپنی زلفوں کے بل ان سے تو نکالے نہ گئے. ایک دن کنگھا کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کنگھا گر گیا. یہ حزقیل کی بیوی، حزقیل بھی صاحب ایمان، یہ بھی ایمان والی. کنگھا گرا. عورتوں کی عادت ہے جب کوئی برتن گر جائے، کوئی کنگھا گر جائے، کوئی چیز گر جائے تو ان کے منہ سے کچھ جملہ نکلتا ہے. مثلا پنجاب دی ماں آخ دیے یا بہن آخ دیے تیرا کھانا خراب، تیرا کخ نہ رہے، ایک ہی ہو گیا. کوئی منہ سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے، لیکن اچھوں کے منہ سے اچھی بات نکلتی ہے. جب ماشکا کے ہاتھ سے کنگھا گرا تو کہتی ہے تائسا من کفر باللہ، جو اللہ کا انکار کرے اس کا کھانا خراب. کیوں اس نے کہا تائسا من کفر باللہ تو بنت فرعون چوکی، کہنے لگی من الہوں کی، من الہوں کی کون ہے تیرا اللہ؟ ابھی میرا باپ. ماشکا نے کہا لعنت اللہ علی ابیک، لعنت اللہ علی ابیک، تیرے پیو کے تو سارے جہان دی لعنت ہو. وہ تم میرے پیو نو جڑا رب لوگوں کا اس نو تیرا کون الہ ہے؟ کہنگی ربی اللہ، ربی اللہ. بس اگے کچھ نہیں سنیا. پھر انہیں فرعون کی بیٹی اٹھی، بال نوچتی ہوئی، گریبان پھاڑتی ہوئی فرعون کے دربار میں کہنے لگی یہ ہمارے گھر کی خادمہ نوکرانی ہے، یہ موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تجھے نہیں مانتی. ابھی سن کے آ رہی ہوں. آرڈر ہوا پکڑ کے لاؤ. اس کو بھی پکڑ کے لاؤ، اس کے خامن کو بھی، حزقیل کو بھی پکڑ کے لاؤ. کچھ اہلکار ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے. حزقیل کے لیے جو اہلکار گئے ان میں سے دو جا کے دیکھتے ہیں. ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑا اللہ کی عبادت میں مست ہے، مست ہے. پہاڑوں اور اللہ والوں کا پرانا تعلق ہے. پہاڑوں اور اللہ والوں کا پرانا تعلق ہے. اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ دعوت فکر دی ہے. دیکھو پہاڑوں کو غور کرو. تو پھر کچھ کہتے ہیں کیا دیکھنا اور غور کرنا ہے، جا کے پہاڑوں میں ہی بیٹھ جائیں گے. پچھلے سال میں جب غار ثور پہ گیا ہوں، اس عمر میں میرے رب نے مجھے پہنچا دیا. کبھی گئے ہو غار ثور میں؟ آپ نوجوان ہیں، آپ نے کیا کمال کیا. جی ہاں، آپ جیسے لوگ نہیں جائیں گے تو کون جائیں گے؟ جوانی میں تو ماشاءاللہ میں اپنے بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں جو میری عمر کے ہیں. 64 کا قریب ہو رہا ہوں، 63 پورے ہو چکے ہیں میرے. لیکن بس اس کا کرم
میں جب وہاں پہنچا جہاں گاڑیاں سیارات چھوڑتے ہیں، جو ہی ہم گاڑی سے نکلے لوگ لپٹ پڑے، دنیا بھر سے آئے ہوئے جو پہچانتے تھے چکر آئے. تو یورپ سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، افریقہ سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے بے شمار لوگ آ گئے. کیا ارادے؟ میں نے کہا بس چلتے ہیں جہاں تک اللہ چاہے گا. تو پھر ایک جلوس بن گیا. ہم چلتے رہے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، لیکن 300-400 دوست میرے ساتھ اور ہم پہنچ گئے. اور وہاں پھر میں نے، کیونکہ دوستوں کا اصرار ہوا کہ کچھ کہیے، میں نے وہاں دعا کی، یا الہ العالمین، کل تیرا محبوب یہاں تھا غار ثور میں، اور دشمن اس کی تلاش میں تھا، تو نے اس کی حفاظت فرمائی. آج تیرے محبوب کے غلام پہاڑوں میں ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما. حزقیل پہاڑ کے دامن میں اللہ کی عبادت میں مست ہے، اور اس کے پیچھے 3 صفیں تاحد نظر 3 صفیں جنگلی جانوروں کی محو عبادت ہے. ہاں لاہور والوں، ہم تو اپنے ان اماموں پہ گزارا کرتے ہیں جو بیچارے اللہ سے کم اور کمیٹی والوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. ہاں سنو نہیں آپ نے، کمیٹی میں جو حاجی ابراہیم، حاجی موسیٰ اور حاجی اسماعیل بھی تھا، تو امام صاحب سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے عشاء کی نماز میں. نہ اسماعیل نہیں، حاجی عیسیٰ، حاجی ابراہیم، حاجی موسیٰ، حاجی عیسیٰ. تو ایک دن حاجی عیسیٰ نے مولوی صاحب کو پکڑ لیا، کہتا ہے امام صاحب یہ جڑا حاجی ابراہیم تے حاجی موسیٰ ہے یہ تیری زیادہ خدمت کر دیں، میں کوئی نہ کرتا. تو عشاء کی نماز اکثر انہوں کا نام لینا ہے، میرا نام نہیں لینا. لینا ہی تو سارے کا لیا کر، نہیں تو کسی کا بھی نہ لیا کر. مولوی صاحب بیچارہ کہنا یا رب العالمین چنگی مصیبت آئی، میں کیا کرا. اخل حاجی صاحب قرآن کریم اس سے طرح ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن ابراہیم و موسیٰ کا نام ہے، میں وہ قرآن پڑھنا. وہ بس کرو مولوی صاحب، قرآن ابراہیم تے حاجی موسیٰ کا نام لینا، میرا نہیں لینا. تیری ساری شرارتیں. مولوی صاحب بیچارے نے سوچا، کہنا بھی چلو آئندہ سورۃ الاعلیٰ کے بغیر ہی گزارا کریں گے، دفعہ شر واسطے نہیں پڑھا گے. اس دن تو نہ پڑھیا. ایک دن اچانک سورہ فاتحہ ختم کی کہ عادت بنی سی نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ شروع ہو گیا. پڑھتا بھی جا رہے تو سوچتا بھی جا رہا ابھی حاجی عیسیٰ پیچھے کھڑا ہوا ہے. ان کے کریے سوچ کے کہنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بھی تو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، چلو اج نہ لے لیں ادا دفعہ شرح نہیں تو اس نہیں چھوڑنا میں نے. چنانچہ پڑھیا صحف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. نماز ختم کی تھی تے حاجی عیسیٰ نے معانقہ کیتا نا دب کے کہتا ہے مولوی صاحب انصاف کریا کرو، اسی یہو جہے امامت گزارا پہ کرنی ہے. تو جنہوں اس حزقیل جہاں امام مل جائے پھر جنگلی جانور نہ ہونے پیچھے اللہ کی عبادت کرن. تو اہلکاروں نے یہ منظر تکیا، انہیں ایک نو تے ایمان نصیب ہو گیا. کہنا دین اسے کا سچا ہے جہاں پیچھے جنگل کے جانور بھی اللہ بھی یاد کر رہے ہیں. تے دوسرے نے لالچ کی جا کے دساں گا فرعون نوں انعام ملے گا. دوڑ گیا فرعون کہنا دیکھ کے آئے بھی اس پہاڑ کے تھلے کھڑا ہوا عبادت کر رہا سی تے پیچھے ہو گئے 3 صفحہ جنگلی جانور آنگیاں نشان. یہ سنتے ہی فرعون سوچنے لگا اس کا بول ہوئے کسے سن لیا میرے تے لعنت بھی کسی نہیں بھیجنی. سارے ہوگے پیچھے چلے جان کے بھی جنگلی جانور بھی ہوتے نال مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو دین دے وہ سچا ہوا نا خود ہی بولنا. سوچنے لگا بھی کس طرح کی گل کی نفی ہو جائے. دوسرے کو پوچھا جنہوں ایمان نصیب ہو گیا سی بھائی تو نہیں پکیا. انہوں نے کہا جی من تو نہیں پتا بھی کی بکرے ہیں، من تو نہیں پتا. ہاں تم ٹھیک آپ نے اس کا سر قلم کر دو. یہ جو خوش آمدی ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں نا ان بےمانوں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. ماسٹر
بیچاری کو پکڑ کے لے آئے اس کے اہلکار. فرعون نے پوچھا مر ربک کی. آپ سے بھی یہ سوال ہونے والا ہے، مر رب کا تیاری کیے؟ حلقہ علماء میں بیٹھا ہوں، ان کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، جس کا عقیدہ شرک اور بدعت کے جراثیم سے خالی ہوگا، شرک کے جراثیم سے بطور خاص خالی ہوگا، خطاؤں گناہوں کے باوجود اس کو توفیق مل جائے گی، وہ صحیح جواب دے دے. اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو جہنم رسید کرنا. اللہ نہیں چاہتا لاہور والوں مولانا بسم اللہ مل العبید، وہ اپنے بندوں کو جہنم رسید نہیں کرنا چاہتا. لیکن جس نے شرک کیا ہوگا، جس نے اللہ کے حق میں اس کے بندوں کو شریک کیا ہوگا، وہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا. آخرت کی زندگی کے پہلے مرحلے پر اس کا پرچہ فیل. فرعون نے پوچھا میں ربوں کی. ادھر سے دل کی دنیا میں اشارہ ہو چکا تھا کہ آج اظہار شروع، اخفاء ختم، اظہار شروع. ماسٹر نے جواب دیا ربی اللہ رب السماوات والارض، رب السماوات والارض، ربکم ورب آبائکم الاولین. میرا رب آسمانوں اور زمین کا رب، تمہارے پیو دادے دا رب. فرعون نو اس طرح کر کے تیرے پیو دادے دا رب تے تیرا رب. انہیں کہا نا انا ربک، میں تیرا رب ہاں. ماسٹر نے کیا نہیں تو تے بولو براز دا ٹینک ہے، بدبو دی بوری ہے. ہاں میرے کول بھی سینئر ہے. ربی اللہ ربی اللہ. منہ کالا ہو گیا فرعون کا نا، جس طرح آج کل گھس کا ہوا پھرتا ہے کہ یہ تو ڈری بھی نہیں، اس میں تو ذرا خوف بھی نہیں. کہنے کی کرا وہ جو بیٹھے سن نا خوش آمدی، انہوں نے آخیا جی کیل ٹھوک دیجیے اس کی باڈی میں. چنانچہ کیل منگوائے گئے، درخت کے ساتھ باندھ کر اس کے جسم میں ٹھوکے گئے. وہ فرعون ذل اوتاد اس لیے کہا قرآن کریم نے، وہ فرعون ذل اوتاد، وہ کیلوں والا. کیل ٹھوکے گئے، لیکن جو وہ کیل ٹھوکتے ہیں ماشکا کے چہرے پہ ایمان چمکتا ہے، چمکتا ہے. گھبراہٹ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. فرعون اپنے مشیروں سے کہتا ہے کیا کروں کیا کروں. کسی نے کہا اس کی شیر خار بچی ہے، اسے منگواؤ، ماں ہے کب تک برداشت کرے گی. بچی کو منگوایا گیا. حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو اس کے دل میں تھوڑی سی گرانی، گھبراہٹ، ہاں میری بچی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. پھر اللہ کا کرم ہوا کہ وہ بچی بولی. دنیا میں وہ 4 بچے جو معصوم ہو کر بھی بولے، ان میں سے ایک یہ ہے. کہتی ہے لا تجزعی اصبری یا اماں. بیٹی ماں سے کہتی ہے گھبرانا نہیں، صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے. یہ زندگی تو فانی ہے، فانی. کوئی 10 سال زندہ رہا، کوئی 20، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 100 ملا کر جائے گا نا. میں دیکھ رہی ہوں شاید اللہ تجھے بھی دکھا دے. ان اللہ بنا لنا بیتا فی الجنہ. سیدہ آسیہ کو دعا کر رہی ہے ابن لی بیتا فی الجنہ، یا اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے. وہ مانگ رہی ہے. ان دونوں ماں بیٹیوں کو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا جنت میں گھر. وہ معصوم بچی اپنی ماں سے کہتی ہے گھبرانا نہیں،
لا تجزعی، صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے. یہ دونوں اللہ کا نام لیتے ہوئے شہید ہو گئی. یہ مرتے زندہ ہو گئی. فرعون زندہ ہو کر بھی ایسا مرا کہ جب مرا تو رب العالمین نے اس کے جسم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ڈالا. اس دور کے فرعون کا بھی یہی انجام ہوگا. لکھ لو میری بات، ریورس گیئر لگنے والا ہے. اس دور کے فرعون کا بھی یہی اثر ہوگا. لیکن اس منظر کو دیکھ کر، ماں اور بیٹی کی مظلومیت کو دیکھ کر 70,000 بنی اسرائیل میں سے 70,000 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. آج ہمارے عزیز بھائی تو کہہ رہے تھے نا یہاں کے متعلق، میں وہیں دیکھ کے آیا امریکہ کینیڈا میں قرآن کریم کی فتوحات کا ایک تاریخ ساز دور شروع ہو چکا. تاریخ ساز ایک PhD ڈاکٹر میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہوئے، PhD ڈاکٹر. میں نے کہا آپ نے PhD کر رکھی ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی تو اسلام کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، یہ اچانک آپ کو اسلام کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا، بلکہ کہنے لگی، کیونکہ خاتون تھی، کہنے لگی کہ کابل اور بغداد کے حالات دیکھ کر ہم نے سمجھا تھا کہ دنیا میں اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن جو مظالم بڑھتے گئے اسلام کا چہرہ نکھرتا گیا. جو مظالم بڑھتے گئے اسلام کا چہرہ نکھرتا گیا. اور ہمارے ضمیر نے فیصلہ کیا مسلمان کو مٹایا جا سکتا ہے، اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا. میں اپنے ضمیر کے تقاضے پر مجبور ہو کر اسلام قبول کر رہی ہوں. انشاءاللہ العزیز بہت سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز اسلام کی پذیرائی اور اسلام کی مقبولیت کا ایک تاریخ ساز دور شروع ہو رہا ہے، لیکن مظلومیت کے ساتھ. میں ہمیشہ مظلوم چلا آ رہا ہوں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے فرعون کے دربار کا ایک منظر رکھا، وہ سارے مناظر پھر سیدنا عثمان ابن عفان سے لے کر حسین ابن علی تک اور شاہ اسماعیل شہید تک، میں اپنے ماضی کے آئینے میں ان مناظر کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہوں مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا. مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا، اور جب وہ ظالم بن جائے تو پھر مسلمان نہیں رہتا. میری تاریخ مظلومیت ہے، میری شناخت مظلومیت ہے. تو میں نے اس جرنلسٹ سے کہا کہ تمہاری اور میری سوچ مختلف ہے. تم جس کو ناکامی کی انتہا کہتے ہو، میری سوچ میں وہ میری کامیابیوں کی ابتدا ہوتی ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع قلیلا ما تذکرون. اللہ کی توحید کی سچائی کو سمجھنے والے ہر دور میں کم ہوا کرتے ہیں. قلیل قلیل، شویا شویا. اکثریت حلوائیاں دی، اکثریت حلوائیاں دی. قلیلا ما تذکرون. ہماری یہاں تو جمہوریت یہ ہے نا جی کہ اکثریت کا فیصلہ، اور قرآن کہتا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ.
اگر تو اکثریت کو فالو کرے گا تو سچائی ہاتھ میں نہیں رہے گی، گمراہ ہو جائے گا۔ قلیلا ما تذکرون امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں اور ظلمات میں سیدھی راہ پر چلانے والا کون؟ ذکر تیری عظمتیں، تیری نفاتیں میرے عرش سے بھی بلند جائے گی۔ جہاں میری الوہیت گونجے گی وہاں تیری رسالت بھی گونجتی رہے گی میرے محبوب۔ جانے دیجیے انہیں، جانے دیجیے۔ اقبال کہتا ہے فکر نظر کے سفر میں رشتے نہیں دیکھے جاتے، برادریاں نہیں دیکھی جاتی، یہ تو سارے خیالی بت ہیں، یہ وہم و گمان میں تراشے ہیں تیرے خیال کے صنم خانے میں، تیرے خیال کے صنم خانے میں وہم و گمان میں تراشے ہیں۔ برادری جو ای کر دیے پھر ہوں میں کیوں نہ کراں، سارا محلہ جو ای کرتا پیا پھر ہوں میں کیوں نہ کراں۔ گل تو تسی سچ پہ کہتے ہو، گل تو تہاڈی بالکل سچی ہے، قرآن بھی ای آخدا ہے، سنت بھی ای آخدی، پر میرے محلے والے سارے کر دیں پھر ہوں میں کیا کراں۔ مشرکین بھی ای آخدے سن بل وجدنا علیہ آبانا، اسی اپنے پیو دادے نو نہیں کرتا دیکھے تو ہوں اسی کیا کریے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو میں نے بیان رحمت عالم کا بیان آپ کو سنایا نا، 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں، اس بیان کا عنوان یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا علامہ نے کہا نغمہ، لیکن میں کلمہ کہتا ہوں۔ استحصال ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ان کی بھی مراد یہی ہے، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اسے منبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے، اسے تسبیح خانوں کی خوبصورت قید میں مقید نہ کیجیے۔ یہ فاران سے گونجا، بدر سے گزرا، احد سے ہوتا ہوا کربلا سے گزرا، شاملی میں گونجا، بالا کوٹ سے ہوتا ہوا آج پھر بغداد میں گونج رہا ہے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لاہور والوں کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند،
علاقائیت کے بت، طبقات کے بت، اگر سے بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم عزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور علامہ نے کہا اپنے براہین کی تلاش میں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ اس میں ترمیم کرتا ہوں، کوئی ابراہیم اب نہیں آ سکتا کہ ختم نبوت کی سد سکندری کھڑی ہے، ترمیم کرتا ہوں۔ یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی عثمان کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی شبیر کی فاروق کی تلاش میں ہے، ستم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ رحمت عالم کا بیان، طرز جمہوری نظروں کے کج کلاہی چاہیے، طرز جمہوری نظروں کے کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ پاکستان کی ضرورت یہی ہے، عالم انسانیت کی ضرورت یہی ہے۔ عالم انسانیت کو ایٹم بم نہیں چاہیے، محمد عربی کا نظام چاہیے، رحمت عالم کو اسے ہنسنا چاہیے۔ بم ہلاکت کی پہچان ہے اور میرا آقا رحمت کا نشان۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں سے کوئی بھی تو ایسا نہیں بیٹھا کہ جو اس ضعیف کو احساس دلائے کہ بس کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، بالخصوص یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، عراق کے مظلوموں کی مدد فرما، افغانستان اور کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، پاکستان کو ہے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا، امت مسلمہ کو توحید و سنت کی بنیاد پر مرکزیت عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں کو اپنے کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے ایک دوست یورپ سے، ان کا آج رابطہ ہوا، بہت بیمار ہیں، حاجی یوسف، اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انڈیا میں بہت بڑے بڑے ان کے مدارس اور مراکز ہیں، اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تمام ان دوستوں کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں کہا، الہ العالمین فرزندان اسلام کو روحانی جسمانی بیماروں سے شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے محترم مولانا عبدالصبور صاحب علالت اور ذوق کے باوجود تشریف لائے ہیں، یہ میرے لیے اس ادارے کے منتظم ہیں، میں اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، نجات کا سرمایہ سمجھتا ہوں کہ وہ باوجود علالت اور نقاہت کے تشریف لائے ہیں اور میری گفتگو کے آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ تمام دوست جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں،
کچھ پڑے ہوئے ہیں، کچھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے. اس گرم موسم کو آپ نے مزید گرم کیا اور ایک طویل عرصہ کے بعد جو ملاقات ہوئی آپ نے اس ملاقات کو باوقار بنایا. اللہ آپ کو دارین کا وقار، توقیر اور عزت عطا فرمائے. ہمارے عزیز قاری نذیر احمد صاحب جو کامیاب شکاری ثابت ہوئے، اس بوڑھے کو انہوں نے پکڑ ہی لیا. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، ان کے رفقا، ان کے سارے جو معاونین ہیں ان سب کے لیے، علماء اسلام کی جمعیت کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ احقاق حق اور ابطال باطل کے سفر میں آپ کو استقامت کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی. آج کے اس ادارے میں ہم نے جن طلباء کو دستار بنوائی ہے، اسناد تقسیم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن کا حامل عامل اور مجاہد بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ.